السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین آج ایک بہت ہی خوشی کے ساتھ میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے کسی خبر یا کسی تعارف کراتے وقت اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آج میں آپ کو قرآن مقدس، آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک عجوبہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے اتارنے والے نے جہاں یہ کہا ہے کہ ھدی للناس، وہیں پر یہ بھی کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قیامت تک قرآن ایک معجزہ، ایک عجوبہ، مختلف شکلیں آپ تک پہنچتے رہے گی۔ آج میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، میری ملاقات اللہ نے ایک شخص سے کروائی۔ میں ان کا تعارف بھی کراؤں گا آپ کو، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کوئی بڑے عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ، کوئی قاری نہیں ہے جنہوں نے قرآن پاک پر کام کیا، بہت زبردست انداز میں کام کیا، جس کو دیکھ کر آج پوری دنیا اش کر رہی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک سادہ سے آدمی ہے، نہ مولانا، نہ حافظ، نہ قاری، لیکن جو کارنامہ انجام دیا، یقین مانو دل خوش ہو گیا اور دل سے دعائیں نکلنے لگی۔ میرے اسٹوڈیو پر وہ کچھ دنوں پہلے آئے، اور جب مجھے وہ قرآن مقدس کا وہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا اور جس انداز میں قرآن کو دنیا تک پیش کیا ہے، میں خود ادب سے کھڑا رہ گیا۔ اور یقیناً جب قرآن کی بات آئے تو پھر آدمی ادب سے کھڑا ہو جائے، تو ان کا وہ ایسا تحفہ انہوں نے تیار کیا کہ میں خود بھی ادب سے کھڑے ہو کر میں نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اس شخصیت کا نام ہے جناب محمد عمران صاحب دادانی، جو ایک عام سادہ سیدھے آدمی ہیں، مگر برسوں سے وہ قرآن کریم پر یوں سمجھیے کہ کام کر رہے ہیں، لگے ہیں، اور الگ الگ انداز میں قرآن پاک کس طریقے سے ایک معجزہ ہے اور قرآن کی کیا شان ہے، کیا کلام ہے اللہ کا، وہ امت تک پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے قرآن کے کچھ نسخے بتائے۔ تو پہلا الفی قرآن، ما ترجمہ، کنز الایمان، جس کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے، بالکل ہر سطر الف سے شروع ہو رہی تھی، وہ انہوں نے بتایا۔ اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ بھی ڈالا گیا، جو مخطوطہ کے بالکل عین برابر ہے۔ یہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 میں پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی، 2014 میں یہ نسخہ منظر عام پر آیا۔ 2018 تک اس کے شاندار 5 ایڈیشن چھپ چکے ہیں الحمدللہ، اور دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلس حضرات، ان کے ہاتھوں میں وہ نسخہ پہنچا، اور تمام لوگوں نے یہ سمجھے کہ داد تحسین پیش کی، تعریف کی، عمران صاحب کو دعائیں دی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا افتتاح بغداد شریف عراق میں ہوا تھا۔ پہلا نسخہ سید خالد گیلانی جو سجادہ نشین ہیں درگاہ غوث پاک، ان کو پیش کیا گیا۔ پھر وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا حامد انصاری صاحب نے اس کی زیارت کر کے فرمایا کہ اب میں پوری دنیا میں سر اٹھا کر جیت سکتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا چھپا ہوا قرآن ہے۔ یعنی ایک اتنے خوبصورت اسٹائل میں عمران صاحب دادانی نے کام کیا ہے کہ تمام لوگ بالکل داد تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس کی کتابت اور طباعت سب ہندوستان میں ہوئی، اور انہوں نے دنیا کے 51 انٹلیکچوئلس اور سربراہان مملکت کو وہ نسخہ پیش کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بدلے میں دنیا بھر سے ان کو دعائیں بھی ملی، داد تحسین بھی ملی، اور میں نے جب وہ دیکھا، جب میں نے خود جب ہاتھ میں لیا، تو واقعتاً طباعت کا بھی خوبصورت انداز، اور یہ حق ہے قرآن مقدس کا، اللہ کی اس کتاب کا، کہ اس پر اسی انداز میں محبت و خلوص کے ساتھ کام کیا جائے، اور واقعتاً اسی انداز میں عمران بھائی نے کام کیا۔ اور مشہور مبلغ اسلام ہیں مولانا ثاقب رضا مصطفی،
مبلغ اسلام ہیں، دنیا بھر میں ان کے لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں۔ میں خوشی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ حضرت سے میری ملاقات جب میں طواف کر کے باہر نکلا تو ہم دونوں کی پھر وہاں ملاقات ہوئی، حضرت نے مجھے بھی خوب دعائیں دی اور کافی لمبی ہماری گفتگو رہی۔ مبلغ اسلام پیر ثاقب شامی کو بھی ایک نسخہ پیش کیا گیا۔ سعودی حکومت کی قرآن منسٹری نے الحاج عمران دادانی کو دعوت پیش کی اور واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ میوزیم نے بھی عمران صاحب کو دعوت نامہ پیش کیا اور ایگزیبیشن لگانے کی پیشکش کی۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی کہتے ہوئے میں آپ کو بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ عمران دادانی صاحب رکے نہیں بلکہ وہ لگاتار اس پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 ترجمہ قرآن کنز الایمان مختلف شکلوں میں شائع کیا، اور ترجمہ کنز الایمان پڑھنے والوں میں ایک نیا ذوق اور جذبہ بھر دیا۔ جس انداز میں انہوں نے پیش کیا تو پڑھنے والوں میں، کنز الایمان کے پڑھنے والوں میں ایک اور نیا جذبہ اور ذوق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد 2 الفی معرہ قرآن بھی تیار کیے، آپ دیکھتے جائیں، 2 الفی قرآن معرہ تیار کیے، دونوں کے ڈیزائن اور کلر مختلف، ڈیزائن سائز مختلف، اور ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے واو والقرآن الحکیم یہ تیار کیا، جس کی ہر لائن واو سے شروع تھی۔ آپ دیکھیں گے تو اس کی ہر لائن واو سے شروع ہوگی، تو وہ قرآن بھی پیش کیا۔ ان کا جذبہ قرآنی اور حوصلہ اس وقت بڑھا جب انہوں نے ڈاکٹر سید فاروق دہرادون والے کی لائبریری میں، آپ نے نام سنا ہوگا سید ڈاکٹر فاروق صاحب کا، کہ ان کی لائبریری میں باقاعدہ 2.5 گرام سے لے کر 2.5 ٹن وزن کا قرآن وہاں پر جب انہوں نے دیکھا تو ان کا حوصلہ اور بڑھا، اور ڈاکٹر صاحب کی خواہش سے، ڈاکٹر فاروق صاحب کی خواہش سے پھر باقاعدہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا گیا جو دنیا کے لیے نایاب تھا۔ وہ ایائی قرآن تھا، جس کی ہر لائن یا سے شروع ہو رہی ہے، جس کی ہر سطر یا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی سائز بھی مختلف، 11x27 کہ یہ نسخہ لاکھوں روپیوں کی لاگت سے صرف 5 لوگوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ایک خود ڈاکٹر سید فاروق صاحب ہیں اور ایک شہنشاہ ہندوستان، سلطان الہند، جنہیں میں بڑے پیار سے کہتا ہوں سلطان الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ قرآن کا نسخہ پیش کیا گیا، جن میں سے یوں سمجھیے، اور ان کے کاتب نوری رقم محمود احمد شیخ کے حوصلے ابھی بھی کم نہیں ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ہر سطر میم سے شروع کر دی، جس کا کام تقریباً الحمدللہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نزول قرآن کے مہینے میں اس کی خواہش مند شخصیات کو وہ بھی پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی دنیا کا ایک ہی نسخہ ہوگا، اور آخر میں بس ظاہر بات ہے کہ میرے خود جذبات میں روک نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ قرآن پر تو جتنا بولا جائے وہ کم ہیں، لیکن آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عاشقان اعلیٰ حضرت کے لیے ایک خوشخبری کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ نیا نسخہ کنز الایمان نئی سیٹنگ کے ساتھ کلر کوڈیڈ قرات کے مخرج کے مطابق کہ ضاد کہاں سے نکلتا ہے، طا کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، ذال کہاں سے نکلتا ہے، تو پورا اب وہ قرات کے مخرج کے مطابق اب وہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ اور آخر میں ان کی پوری ٹیم جو پورے 11 لوگوں پر مشتمل ہے، دعائے خیر کی درخواست آپ سے بھی، اور آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اللہ رب العزت اس کا بہتر صلہ انہیں نصیب فرمائیں کہ پوری یوں سمجھے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے قرآن مقدس اللہ کی پاک کتاب کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو آپ تمام، ہم تمام ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان سارے نسخوں کو پوری عرق ریزی کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر اردو عربی متن چیک کیا جاتا ہے، جو پوری ٹیم ہے۔ لہٰذا اب جب بھی آپ قرآن کریم اور ترجمہ قرآن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نشان اختر دیکھ کر ہی
ہدیے میں لیں اور ہدیہ کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لگاتار محمد عمران دادانی صاحب کی اس کو لے کر محنتیں شروع ہے، کاوشیں شروع ہے۔ میرا تو دل خوش ہو گیا۔ میں نے حالانکہ اگر یہ میرے ابا کی عمر کے ہیں محمد عمران دادانی صاحب، اور عجیب بات ہے کہ کوئی عالم حافظ قاری مفتی نہیں ہے، لیکن جس انداز میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے، دل سے بہت دعائیں نکلی۔ آپ بھی ان کی پوری ٹیم کو دعائیں دیں، اور وہ جو محنتیں کر رہے ہیں دعا کرے کہ اللہ اس سے قبول فرمائے، آمین۔